حضرت موسیٰ اور خضر ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ آپ میرے ایک بندے سے جا کر ملیں جو مجمع البحرین پر ملے گا۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کا سنگم اور خلیج سوئس ملتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو نقطہ ہے جہاں پر خلیج عقبہ خلیج اور عقبہ کی جو کھاڑی ہے، کھاڑی جہاں ملتی، اور سوئس کی جو کھاڑی ہے، یہ دونوں کھاڑیاں جہاں ملتی ہیں دیٹ از کالڈ مجمع البحرین۔ تو مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ صحرائے سینا کے جنوب میں جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس ملتے ہیں، اسی پوائنٹ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ نیک بندہ یہیں ملے گا۔ جی، پتہ کیسے لگے گا؟ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ آگے چلے گئے تھے، وہ ایک جگہ توشا انہوں نے کچھ استعمال کیا، کھایا، مچھلی زنبیل میں سے نکل کر کے دریا میں اتر گئی، اور جب وہ لوگ پلٹے تو مچھلی کے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا، وہیں پر وہ آدمی ملا، عبد صالح، نیک بندہ۔ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، سورہ یوسف میں فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ جی، اور یہ واحد دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کے تعلق سے مانگی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا مال زیادہ فرما، میری دنیا زیادہ فرما، صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہا کہ نہیں، صبر کروں گا۔ کہا کہ جو بھی کام میں کروں گا اس پر نکیر نہیں کرو گے، اس پر سوال نہیں کرو گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جیسے کشتی چلنے لگی انہوں نے اس کے تختے اکھاڑنے شروع کیے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وعدے کے مطابق یہ خاموش نہیں رہ سکے، بول پڑے، اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی ہوتی ہے، منکر دیکھتا ہے فوراً بول پڑتا ہے، کیا وعدہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتا۔ جی، حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ کشتی کے اندر یہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں، آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ بہت ہی برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، میں بھول گیا، بھول پر مؤاخذہ مت کیجیے، ذہن سے بات نکل گئی۔ جی، اور میرے معاملے میں سختی سے کام مت لیجیے، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، کہنے سختی مت برتیے۔ ہاں، استاد کو کبھی کبھی سخت بھی ہونا چاہیے، جب تک کبھی ڈنڈا نہیں اٹھاتا طالب علم سدھرتا نہیں۔ جی، چلو ٹھیک ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، کشتی پر سے اترے، ایک گاؤں کے قریب گئے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ۔ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ایک معصوم کی جان آپ نے لے لی۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، کشتی کے اندر سوراخ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا یہ شیء امر ہے، اور بچے کو مار دیا انہوں نے کہا کہ یہ شیء نکر ہے۔ تو شیء امر اور شیء نکر میں کیا فرق ہے؟ شیء امر ایسا کام جو ریپیئر ہو سکے، ارے بھائی کشتی کے تختے اکھاڑ دیے، ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن نکر جہاں آیا اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا، مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ بہرحال یہ سوالات
اور ہوتے رہے اور وہ ہر بار ان کو متنبہ کرتے رہے. کہا کہ اب تیسری بار قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. خود حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تیسری بار اگر سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. جی یعنی نکتہ یہ ملا کہ کوئی چیز 3 بار کر لی جائے جی تو وہ چیز وہ کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہر عضو کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلے. 1 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے, 2 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے, 3 مرتبہ یہ انتہا ہے. اس کے بعد چلے, ایک گاؤں میں پہنچے, کھانا مانگا, بھوکے تھے دونوں. بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا, بیچارے کہیں وہاں پڑے رہے. اس کے بعد جب بستی میں سے نکل کر جانے لگے تو دیکھا راستے میں ایک مکان ہے, اس مکان کی دیوار گرا چاہتی ہے. ایک دیوار ہے, جدارن یرید ان ينقض فاقم یوشک ان یسقط, ریڈی ٹو کولیپس, گرنے ہی والی ہو. حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی دیوار کو سیدھا کر دیا. غصے میں آ گئے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے, مفت میں آپ نے کام کیوں کیا؟ دیکھیں پھر ٹوک دیا انہوں نے. قال هذا فراق بینی و بینک, اب تم اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا, جب جانے لگے تو کہا کہ وہ 3 کام جو میں نے کیے تھے ان کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے, میں نے کیوں کیا تھا. جی یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, اس بستی میں جو مکان ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کا باپ نیک تھا. لہذا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں, اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر وہ دیوار گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور گاؤں والے وہ خزانہ لے لیں گے. یہ بولے. ایک مفسر اس پوائنٹ کے اوپر ایک نکتہ بتاتا ہے, کہتا ہے کہ فی غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیہ ان صنع الجمیل لا یترک ولو مع اللئام, حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا اگرچہ کمینوں کے ساتھ کرنا پڑے. حسن سلوک ہر ایک کا ساتھ کیا جائے, یہاں تک کہ کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. ولو مع اللئام, لئی منے کمین ہے, ولو مع اللئام, کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا, بدتر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا. اچھا, کہنے لگے یہ جو کشتی کے تختے میں نے اکھاڑے تھے, جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, اچھی کشتیاں دیکھتا ہے, غصب کر لیتا ہے, زبردستی لے لیتا ہے. کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی کشتی نظر آئی یا کچھ خراب نظر آئی تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. جی اس وجہ سے میں نے اس کے تختے اکھاڑ دیے تاکہ کشتی خراب دکھائی دے اور یہ کشتی بچ جائے. نکتہ یہ ملا کہ الاخذ باخف الضررین سیاست الانبیاء, کہ 2 نقصان دہ چیزوں میں سے جو کم نقصان دہ ہو اس کو اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کی حکمت عملی ہے. سیاست الانبیاء, یہ انبیاء کی حکمت عملی ہے. یعنی 2 مصیبتیں اگر سامنے آ جائیں تو چھوٹی مصیبت کو لے لیا جائے. دیکھیے اب جی یہ بتایا انہوں نے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها, میں اسے عیبدار بنا دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے. نہیں تو آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, ہر سفینے کو, ہر کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا ہے وہ. اچھا, اور یہ جو لڑکا ہے جس کی میں نے گردن مروڑ دی, یہ دیکھو میں نے اللہ کے کہنے سے اس کی گردن مروڑی ہے. کیوں؟ اس کے اندر کیا بات ہے؟ کہا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ,
اس بچے کے ماں باپ دونوں کے دونوں مومن ہیں اور یہ آگے کافر ہو جانے والا ہے. یہ کیسا علم ہے؟ اللہ اکبر. مستقبل کا جو دکھائی نہیں دیتا وہ علم ان کو دیا گیا تھا. جی حضرت موسیٰ دیوار دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا دیوار کے نیچے کیا ہے. جی دیوار کے نیچے کیا ہے. وہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو یہ ظاہری عمل دکھائی دے رہا ہے لیکن آگے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بچے کا بھی یہ حال ہے. بچہ بھی معصوم ہے, چھوٹا ہے, نفساً زکیہ, معصوم بچہ ہے, لیکن آگے کافر ہو جانے والا ہے. اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا ان کو, کہا کہ میں نے اس کی گردن مروڑ دی. اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں, آگے چل کر کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یہ نقطہ یہ ملا کہ ایمان کے لیے اولاد تک کی قربانی دی جا سکتی ہے. ایمان اس قدر عظیم چیز ہے, اگر بچے کی بھی قربانی دی جانی پڑے تو دے دینا چاہیے. جی لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا. یہ بچہ آگے چل کر کے کہیں اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرے کفر کے اوپر, ایمان کے اوپر, اور کہیں محبت میں آ کر کے یہ والدین اپنے بچے کی بات نہ مان لیں, اس لیے کہ یہ کافر ہے, آگے چل کر کے کافر ہونے والا ہے. تو کہیں اس کی بات میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونے. دیکھیں یہاں مؤمنین, ایمان کے مقابل میں کفر لایا گیا, کفر. مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا. ایک مفسر اس کے اوپر بڑی پیاری بات لکھتا ہے, کہتا ہے ہمیں بظاہر ایک چیز خسارے کی دکھائی دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبوب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبوب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے, لیکن اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اس کے اندر کتنی بھلائیاں اور کتنے خیر ہیں سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو کہہ رہے ہیں اس کے اندر 3 خیر ہے. اچھی بات, ثلاث رحمات, 3 رحم ہے اس کے اندر. اس واقعے بچے کی گردن مروڑ دی, مر گیا, اس کے اندر 3 رحمتیں ہیں. 3 رحمتیں بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے نہیں نا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ آگے جو حضرت خضر بتانا چاہیے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے نا, لیکن اس کے پیچھے وہی بات ہے. 3 رحمتیں. ایک تو رحمتاً للغلام, بچے کے اوپر رحم ہے, اس لیے کہ وہ معصوم مر گیا نا, سیدھے جنت میں, بے دخول ہی الجنہ, جنت میں چلا گیا, یہ اس کے اوپر رحمت. آگے کافر ہو کر کے مرتا جہنم میں جاتا تھا, ابھی مار دیا گیا, وہ معصوم ہے, وہ تو جنت میں پہنچ گیا. یہ ہے غلام کے اوپر, اس بچے کے اوپر رحمت ہے, فرد کے اوپر. اچھا, وَرَحْمَةً لِوَالِدَيْهِ, اور اس بچے کے ماں باپ کے اوپر رحم ہے. اللہ نے یہ رحم کیا کہ کہیں ان کا ایمان کفر سے نہ بدل جائے. ایک اور یہ بھی رحم, اللہ نے فرمایا اس بچے کو ہم نے خضر کے ہاتھوں مرنے دیا, اور مارنے کے لیے کہا خضر کو, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے اچھی اولاد عطا کرنے والے ہیں. وہی کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس سے زیادہ پاکیزہ لڑکا, دیندار لڑکا, وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور ماں باپ کے اوپر شفقت کرنے والا لڑکا وہ ہم دینے والے ہیں. اس کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں. ایک تو یہ پاک لڑکا نہیں ہے, پتا چلا کہ کفر سب سے بڑی ناپاکی ہے اور ایمان سب سے بڑی پاکی ہے. یہ فرمایا گیا خیرم منہ زکاتن, پاک اولاد دینے والے ہیں. پاک یعنی ایمان والا اور پاک اخلاق والا, فرما برداری کرنے والا. یہاں یہ نقطہ ملا کہ بچوں کے اندر 2 صفتیں اگر ہوں تو ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں. ایک بچہ مومن ہو,
اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو اور دوسرے ماں باپ کی خبر گیری کرنے والا ہو، ان کے اوپر رحم کرنے والا ہو. یہ ایک تو نیک ہو، دیندار ہو، اور دوسرے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہو. یہ دو صفتیں جس بچے کے اندر ہوں، اولاد کے اندر ہوں، تو ایسے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو دونوں صفتیں نہیں ہیں. ہم ایسی اولاد اس کو دینے والے ہیں، ان کے ماں باپ کو، جس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوں. ایک تو وہ فرما بردار ہو اللہ کا، دوسرے فرما بردار ہو اپنے ماں باپ کا. تو بچے کے اندر اگر دو فرما برداریاں آ جائیں، اللہ کا فرما بردار اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار، یہ بتایا گیا، تو ایسے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو ایک تو رحمتن للغلام، مر گیا وہ معصوم تھا، جنت میں چلا گیا. رحمتن للوالدین، والدین کے اوپر رحمت، اس لیے کہ اچھا بچہ بالمقابل پہلے بچے کے عطا کیا جانے والا. اور تیسرے رحمتن للمجتمع، سوسائٹی کے اوپر رحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بچے جن کی زندگی میں کفر ہو، ایسے بچے جن کے اندر طغیان ہو، سرکشی ہو، یہ معاشرے کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس بچے کے قتل کے پیچھے تین رحمتیں. بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مگر اس کے پیچھے تین رحمتیں ہیں جو خضر کی نگاہ دیکھ سکتی ہے. اللہ، کیا کتاب ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ایک مفسر لکھتا ہے لَيْسَ كُلُّ مَا نَفْقِدُهُ خَسَارَةً قَدْ يُرِيدُ اللَّهُ تبدیل النعمت بخیر منہ. کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کھو جائے، بچہ مر گیا، بیوی مر گئی، دکان کے اندر گھاٹا ہو گیا، تو آدمی کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خسارہ تم کو نظر آ رہا ہے. اس خسارے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اچھا خیر رکھ رکھا ہے. ایک دکان کے اندر گھاٹا ہوا، اللہ دو دکانیں دے سکتا ہے. لہذا کبھی کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی پر آپ کو مضطرب نہیں ہونا ہے، اس پریشانی پر آپ کو واویلا نہیں مچانا ہے. اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر. دیکھو بچہ مر گیا اور کہا جا رہا ہے اس سے اچھی چیز ہم دینے والے ہیں اس کو. تو لیس کل ما نفقدہ خسارہ وقد یرید اللہ تبدیل النعمت بخیر منہ. ایک نعمت ختم کر کے، بدل کر کے اس سے بہتر نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. تو آپ کو کسی چیز کے گم ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دو یتیم بچوں کا جو معاملہ ہے، جن کی دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، ان کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ بچے اگر نیک ہوں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ان کی نیکیوں کا، ان کی دعاؤں کا فائدہ ملتا رہتا ہے. اور اگر باپ نیک ہو تو ان کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملنے والا ہے. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بال بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں. ارے بھائی، اگر بچہ نافرمان ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی محنت سے کما کر کے بینک بیلنس کیا ہوا ہے وہ تو 4 دن کے اندر اڑا دے گا. آپ نیک بن جاؤ تو نیک بچوں کی نیکی کا فائدہ ان کے والدین کو، اور والدین کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو ملنے والا ہے. اور یہاں صرف باپ کا حوالہ دیا گیا اس لیے کہ بچے کو نیک بنانے میں زیادہ تر ہاتھ، بیشتر ہاتھ ماں سے زیادہ باپ کا ہوتا ہے. جی، اس وجہ سے باپ کا حوالہ دیا گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور بتایا گیا کہ بچے کو اچھا بنانے میں سب سے زیادہ رول باپ کا ہونا چاہیے. باپ کی ذمہ داری ماں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے ماں کی بات کہاں مانتے ہیں. بچے تین بڑے بڑے بیٹے ہو کھڑے ہوتے تیرے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا. اب کوئی بات ہوتی ہے، ماں ڈانٹنے لگتی ہے تو جتنا ڈانٹتی ہے پیٹ میں اتنا منڈی دیتے رہتے ہو. دیکھتا ہوں میں بچوں کو اپنے، وہ ڈانٹتی ہے نا تو گود میں جا کر کے منڈی ڈالتے رہتے اس کی گود.
تو ماں کی بات کون مانتا ہے؟ لیکن میں جب جاتا ہوں تو بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بولنا پڑتا بیٹھ جا، بیٹھ، پھر بھی نہیں بیٹھتے ہوں، تینوں کے تینوں کھڑے رہتے ہیں، میرے سامنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں وہ، بڑے بڑے دو تو بلیک بیلٹ ہیں، تو وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے وہ بیٹھتے ہی کھڑے ہو جاتے، لیکن ماں کی بات نہیں مانتے جی۔ تو بچوں کو سدھارنے میں ماں سے زیادہ، ماں تو بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے، تو ماں سے زیادہ باپ کا رول ہونا چاہیے، اسی وجہ سے یہاں باپ کا حوالہ دیا گیا۔